بلا شک و شبہ ساری تعریفیں اور ہر قسم کی برائیاں، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، برائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ ہر انسان اپنے اوپر غور کرے تو اس کا وجود خود اپنی جگہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو اجمالی طور پر جب انسان غور کرے گا تب یہ حقیقت اس کے سامنے ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تفصیلی طور پر جائزہ لے گا، غور کرے گا، خود اپنے تعلق سے، اپنی ذات کے تعلق سے، اپنے گھر کے تعلق سے، اپنی آل و اولاد کے تعلق سے، تو یہ حقیقت اس کے اوپر بالکل واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، عموماً تصور یہی ہے اس مادیت کے زمانے میں، اس مادی دور میں، کہ مال کا ہونا ہی نعمت ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، واللہ ثم واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک بیمار آدمی سے پوچھئے کہ اس کے پاس مال کی نعمت بہتر ہے یا صحت کی نعمت۔ ایک بیمار آدمی کے سامنے دو آپشن رکھ دیجئے کہ تمہارے پاس اتنا اماؤنٹ دیا جا رہا ہے، تمہیں دیا جا رہا ہے یہ خطیر بھاری بھرکم اماؤنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم کو صحت مل جائے، تمہاری یہ بیماری ختم ہو جائے، تم کیا پسند کرو گے؟ ایک شخص فطرتاً یہی کہے گا کہ اسے صحت مل جائے، بس یہی کافی، صحت مل جائے اسے یہی کافی۔ تو صحت یہ مال کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مال اگر ہے اور صحت خراب ہے، صحت خراب ہو چکی، اب علاج و معالجہ تو اس کا ہو جا رہا ہے، کر لے گا علاج و معالجہ، لیکن وہ تکلیف کا باعث ہے۔ اب تو پتہ نہیں ہاسپیٹل بھی کتنے اسٹار کے ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر 10 اسٹار ہاسپیٹل میں بھی جا کر کے انسان علاج کرے تو تکلیف سے نہیں بچ سکتا ہے۔ بیماری کی جو شدت ہے اور اس کی جو تکلیف ہے، اس سے انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحت اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ علم یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر شریعت کا علم۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کے قدر کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ درہم و دینار سے وزن ہی نہیں کیا جائے گا، درہم و دینار کے معیار پر اس کو اتارا ہی نہیں جائے گا۔ یہ علم اتنی بڑی نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جو جس نعمت کو انبیاء نے اختیار کیا، اور انبیاء نے اس کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو جس چیز کی دعا سکھائی کہ آپ اس کے زیادتی کی دعا کیجئے، اس میں اضافے کی دعا کیجئے، وہ علم کی نعمت تھی۔ رب زدنی علما، اے محمد آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ علم کتنی عظیم نعمت ہے، اور اسی لیے اہل علم کو، علماء کو کہا کہ ورثۃ الانبیاء ہے، یہ اللہ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارثین ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور یہ انبیاء جو ہے اپنی وراثت درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، وہ جو انبیاء ہیں، انبیاء یہ میراث میں جو چیز چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ الوافر، مال نہیں، وہ علم جتنا حاصل کرتا ہے، جتنی گہرائی، جتنا کثرت مطالعہ سے اس کے اندر تعمق حاصل کرتا ہے، اخذہ بحظ الوافر، وہ اس وراثت کو جو لیتا ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ اس کے پاس ہوتا ہے، سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہوتی ہے۔
تو یہ علم اب انسان اس کی خود ہی قدر نہ کرے، شریعت کے علم کی قدر نہ کرے، تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مال اپنی جگہ بڑی نعمت ہے بھائیو، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آج بغیر مال کے تو ایک قدم نہیں انسان آگے بڑھا سکتا ہے۔ مال کے اوپر جو ہے پوری دنیا کی تقویم ہے، پوری دنیا کی حرکت نشاط اس مال کی بنیاد کے اوپر ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں جس کا میں مثال میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی نعمتوں سے ہم سب کو اللہ رب العالمین نے مالا مال کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالی نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لوگوں سنو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو بتائی، مال، صحت، علم، اس کے علاوہ کتنی ساری، فیما آتاک، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے دنیا میں حلال، اس کے ذریعے سے تم الدار الاخرہ، دار آخرت تلاشو، گھر آخرت کا گھر سنوارو، آخرت میں مقام بناؤ اور آخرت کو وہ حاصل کرو جو دنیا تمہیں ملی ہے اس کے ذریعے سے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ طاقت ہو، چاہے وہ سطوت ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے جو بھی ہو، جس طرح کی بھی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو تم موو کر دو آخرت کی طرف، آخرت کے لیے بنا ڈالو، آخرت کو سنوارنے میں تم لگا دو۔ اب جس کے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالی نے دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، مال ہے اللہ کے، صحت دی ہے، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کی عبادت و ریاضت میں اپنی صحت کو لگاؤ، ورنہ بیماری آ جائے گی تو چاہ کے بھی وہ نہیں کر سکو گے۔ علم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس علم کا جو تقاضا ہے، اس علم کا جو فریضہ ہے، اسے تمہیں ادا کرنا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے تم اللہ کی مختلف قسم کی عبادتوں کو بجا لاؤ، انواع و اقسام کی جو عبادتیں ہیں اس کو تم بجا لاؤ اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور جو حصہ تمہیں دنیا کا ملا ہے، جو نصیب تمہارے، جو نصیب ہے دنیا، جو ملی ہے دنیا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم اسے چھوڑو مت۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں سے دیا ہے حلال، دنیا میں تم اس کو استعمال کر سکتے ہو تو تم کرو، من المآکل والمشارب والمناکح والمساکن وغیر ذالک، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تمہارے پاس نعمت ہے دنیا سے ملی ہے، تم اس کو مت چھوڑو، اس کو لو، حلال ہے وہ تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے جمع کیا ہے دین اور دنیا کو اس آیت کے اندر، آپ اندازہ لگائیے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ سب کچھ کو تم آخرت کے لیے بنا کے چلو، اور دنیا میں جو تقاضے ہیں، کھانا تقاضا ہے، جسم رہ نہیں سکتا ہے اس کے بغیر، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، شادی بیاہ، یہ ساری چیزیں ہیں، تو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا جو حصہ تمہارا ہے اس کو تم مت چھوڑو، اس میں بھی لگے رہو۔ اور بعض اہل علم نے اس آیت کے اس جز کی تفسیر یہ کی ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو تو استعمال کرو ہی، اس کے علاوہ دنیا میں تم آخرت کے لیے ہی کام کرو، یعنی دنیا میں آخرت کے لیے کام کرو۔ دنیا میں جو نصیب ہے، جو عمر ملی ہے، جو وقت ملا ہے، جو طاقت ملی ہے، جو حکومت ملی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، یہ نصیب جو ہے اس کو بھی مت بھولو اور اس کو بھی آخرت میں لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ دونوں تفسیر اپنی جگہ درست، دونوں تفسیر میں تضاد نہیں ہے، دونوں تفسیر اپنی جگہ درست ہے، چاہے وہ آخرت کے لیے یا دنیا میں حلال روزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس سے تم متمتع اور محظوظ ہو، فائدہ اٹھاؤ اس سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے،
وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی اور تمہارے اعلی اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہاں اللہ تعالیٰ دنیا سے روک رہا ہے کہ دنیا میں مت لو، دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، دنیا میں تگ و دو مت کرو، کماؤ مت، تجارت مت کرو، نوکری مت کرو، کہاں کہا، بلکہ یہ تو مذموم ہے۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان بیکار بیٹھا رہتا ہے تو شریعت میں وہ مذموم ہے، کام کچھ نہیں کر رہا ہے، مذموم ہے۔ یہ قبیح عمل ہے کہ انسان کچھ نہ کرے، بیٹھا رہے، بیٹھ کے نکڑ پہ چائے نوشی کرے یا اپنے والدین کے اوپر بوجھ بن کر کے رہے، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر مذموم ہے۔ جہاں عقل اور شعور ہوا، پڑھائی سے فراغت ہوئی، اب عمر ایسی آ گئی کہ تمہیں کمانا ہے، فوراً میدان عمل میں اترو اور کام پر لگو، یہ ہے شریعت اسلامیہ۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے تسبیح کھٹکھٹاتے رہیے، تسبیح لے کے بازاروں میں رہیے، تسبیح لے کر کے گدی پر بیٹھے رہیے، تجارت بھی کریے اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کریے، تجارت بھی کیجیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیے۔ یہ دین ہے، دین دنیا سے الگ نہیں ہے اور دنیا دین سے الگ نہیں ہے، دونوں کو الگ الگ مت بنائیے۔ ہماری یہ دنیا ہمارے دین کے لیے ہے، ہم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تاکہ ہم آخرت کی نعمتوں سے خوب مالا مال ہوں۔ دنیا کی یہ مختصر سی زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے دی کہ ہم ہمیشہ کی مخلوق رہیں اور وہ جنت میں جا کر کے ہمیشہ دائمی مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کہ تم دائمی مخلوق ہو اور تم اپنے انجام کے اعتبار سے دائم رہو گے، چاہے وہ جنت چاہے وہ جہنم۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا یہ احسان ہے میرے بھائی کہ دین دنیا دونوں کو اکٹھا اللہ رب العالمین نے جمع کیا۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے زیادہ دین پر چلنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی دین پر پختہ اور مستحکم ہو سکتا ہے؟ اللہ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام اپنے دین میں سب سے زیادہ اسبق ہیں، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین ایسی ہی کسی کو جنت کی بشارت دنیا میں چلتے پھرتے دے دے گا کہ تم کو جنت مل گئی؟ آپ تصور کیجئے، ممکن ہی نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ان کے اعمال کی برکتیں ایسی تھی، خلوص اور للہیت ایسی تھی، دین اور دنیا کو اس طرح سے انہوں نے ممزوج کر دیا تھا، ملا دیا تھا ایک ساتھ، دنیا بھی چل رہی تھی، آخرت کے بھی کام کر رہے تھے اور دنیا کو بھی آخرت کے لیے ملا لیا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے زیادہ قریب تھے، کتنی زیادہ دونوں کے اندر محبت تھی، نبوت سے ماقبل بھی، مکے کی زندگی کے اندر بھی اور مکے کے بعد مدینے کے اندر بھی۔ وہاں بھی تجارت کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدینے میں آئے تو یہاں بھی تجارت کر رہے تھے، اور جب خلافت ملی تھی تب لوگوں نے کہا کہ اب آپ تجارت مت کیجیے اور لوگوں کے لیے کام کیجیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے، کیا ان چیزوں نے اور دین نے سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ بھی ہیں اور دوسرے نمبر کے انسان ہیں، پہلے نمبر کے انسان ہیں نبی کے بعد، اور تاجر ہیں، دنیا بھی ان کے ساتھ ہے اور دین بھی ہے۔ تو کیا دین دنیا الگ ہو گیا تھا؟ نہیں۔ آپ جتنا مال کمائیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے دے گا۔ اب تو چھپر ہے نہیں آپ کے پاس، جو ہے اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ تصور نہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جس کو خود معلوم نہیں کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، کتنے ایسے لوگ ہیں جس کو اس دنیا ہی نے تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں وہ بندہ اتنا پھنسا رہتا ہے کہ جانے دیا اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تو ناقدری کرتا ہی ہے، پامالی کرتا ہی ہے، اپنی بیوی بچوں تک کے حقوق کی پامالی کرتا ہے، نہ تو اس کو ٹائم دیتا ہے، نہ تو اس کے تربیت کا خیال ہے، نہ تو ان کے حقوق کا خیال ہے، کچھ نہیں۔ ہاں پیسہ ہے، چلو برانڈیڈ کپڑا خرید لو، آج وہ برانڈ میں چلو، آج وہاں چلو، خرید دیا، چلو موج کرو، عیش کرو، یہی ہے۔
حقوق کی ادائیگی کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا احل اللہ البیع، بیع و شراء کو، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، کرو تجارت. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة يخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. تجار وہ ہیں، وہ تاجر بننا چاہیے ہمیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے تاجر، وہ مرد تاجر جس کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے. اور اللہ کے ذکر، اقامت الصلاۃ خاص طور پر کہ نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے غفلت میں نہیں برتتے، غفلت میں نہیں رہتے. اور کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں پتھرا جانے والی ہے، جس دن اس کا لا ينفع مال ولا بنون. وہ تجارت تو کرتے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ تو مال و اولاد تو نفع پہنچانے والا ہے نہیں ہم کو، سوائے قلب سلیم کے کہ ہم اللہ کے پاس کیا لے کر کے جائیں گے. یہ تین کپڑوں میں کفن ساتھ میں جاتا ہے، وہ بھی بوسیدہ ہو جائے گا. ایمان اور عمل ہی اللہ رب العالمین تک میرے بھائیوں پہنچنے والا ہے. تو وہ تاجر بنے نا ہم. دنیا سے کب اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا؟ آپ اندازہ کیجیے. چند حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. دین دنیا کو کیسے جمع کرنا ہے اور کیسے چلنا ہے، دین دنیا دونوں کو لے کر کے. اور مجھے کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. یہ بالکل جھوٹ ہے، قسم اللہ کی بالکل جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ کہ ٹائم نہیں ملتا. فل ٹائم ہے. جو جتنا بڑا آدمی ہے اس کے پاس فل ٹائم ہے. صرف اس کو اب تنظیم کی ضرورت ہے اور فکر کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے ٹائم نکالے گا. تو یہ بہت بڑا ہے. دوسرا جھوٹ کہ بزنس میں بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلتا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عجیب قسم کا مقولہ ہے کہ جب معاملات کرے گا انسان تو بغیر جھوٹ کے اس کا کام نہیں چلے گا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ممکن نہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں اور وہی آپ کی نیت ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اعتماد نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اس لیے جھوٹ بول کر کے کام چلاتے ہو. لیکن اگر آپ سچ بولیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا. روزی تو یہاں لکھا ہوا ہے بھائی، کس کے ذریعے سے روزی آئے گی یہاں لکھا ہے، معمہ نہیں ہے. نصیب میں ہوگا، جھک مار کر کے پارٹی آپ سے مان لے گی. اس کو جھک مار کے آپ ہی سے لینا ہے، کسی اور کے پاس وہ نہیں جائے گا. لیکن تاجر الامین بنیے، امانت دار تاجر بنیے، فریب اور دھوکے میں مت پاڑی دیجیے لوگوں کو. اور امانت داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حقوق ادا کریں. جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا. بازار کی منڈی میں خاص طور پہ میں اس آیت پر ذکر کیجیے، ہر جمعہ میں تو تقریباً اس کو آیت کو پڑھتا ہی ہوں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز پوری ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ یہاں پر اللہ کا فضل جو ہے یہ مال ہے. اللہ کا فضل یہاں پر مال ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں باب باندھا ہے کہ باب الخروج فی التجارہ، اور اسی آیت کو نقل کیا انہوں نے کہ تجارت کے لیے لوگوں کا نکلنا، تجارت کے لیے لوگوں کا نکلنا. فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاشو. تو کہا اس سے پہلے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے. پتہ یہ چلا کہ نماز کا ٹائم ہو پھر کچھ نہیں، اٹھو، کرسی چھوڑو، گدی چھوڑو، مشغولیت چھوڑو، رکو. نماز پہلے پڑھیں گے اس کے بعد کچھ ہوگا. اور کریے تجربہ، کریے تجربہ. قسم اللہ کی میں نے ایک ایسے تاجر کو دیکھا ہے مدینے میں. وہ تاجر مدینہ یونیورسٹی کے جتنے اسٹوڈنٹ فارغ ہوتے ہیں پوری دنیا کے 150 سے زائد ممالک، اور ان کی کتابیں دسیوں کارٹون وغیرہ ہوتی تھیں، اور سب وہ بندہ اپنے خرچ پہ پوری دنیا میں اس اسٹوڈنٹ کی کتابیں اپنے خرچ کے اوپر بھیجواتا تھا. اور آج بھی خیر و بھلائی اس آدمی کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. خیر و بھلائی، نیکیاں
اللہ کے راہ میں صدقات و خیرات، اور اتنا میں خود ملا ہوں اس بندے سے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، میرا عینی مشاہدہ ہے۔ اور وہاں پر جا کر کے انسان کو اپنا تجزیہ لینا پڑتا ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ کتنا متواضع ہے۔ ہفتے میں 2 دن اس کی آفس کے اندر مجلس ہوتی ہے، 50-60 آدمی، اس 60-70 کبھی 100 آدمی اس مجلس میں، دینی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، دینی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کے کھانے کا باضابطہ انتظام ہوتا ہے۔ پہلے 1 گھنٹہ کسی عالم سے درس ہوگا، پھر اس کے بعد چند منٹ وہ خود کچھ بولیں گے، 5-7 منٹ دین کی باتیں، اور پھر سب کو کہیں گے تعالو آئیے کھانا تناول فرمائیے۔ یہ روٹین ہے ہفتے میں 2 دن۔ یہ تو ایک چیز بتائے، اس کے علاوہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، وہ انسان اتنا متواضع ہے کہ پورا رمضان جو ہے مسجد نبوی کے اس چھت کے اوپر، جو اوپر ہے نا، وہاں بیٹھا رہتا، کوئی نہیں جانتا اس کو، اعتکاف میں۔ کوئی گیا مل لیا، جس کو تعاون کرنا ہے وہ تعاون کر دیتا ہے۔ اتنا متواضع انسان ہے، لگتا ہی نہیں اس کے کپڑے سے، آپ لگے گا، ایک ہوتا ہے نا چمک دمک آدمی کے کپڑے، ایسا لگے گا کہ یہ 2 سال پہلے جو سلایا ہوا توپ ہے وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ اصل کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع، تجارت اپنی جگہ چل رہی ہے، تجارت اپنی جگہ دنیا میں چل رہی ہے، لیکن دین، آخرت، اللہ کی یاد، تواضع، امت کے لیے فکر، قوم کے لیے فکر، یہ ساری چیزیں اس بندے کے اندر میں نے دیکھی ہے الحمدللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا اور دین یہ الگ نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ جہاں رہیے، تجارت کی منڈی پر رہیے، وہاں اللہ کو یاد کیجیے۔ اور میں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تاجروں کو کہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ كَثِيرًا، یعنی جب تم تجارت کی منڈی میں رہو، تجارتی کاروبار میں رہو، تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے محرومی نہیں ہوگی۔ اب چند حدیث سناتا ہوں میں آپ کو جو دین دنیا کو جمع کرتی ہے۔ نسائی کی روایت، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یعجب ربک من راعی الغنم فی رأس شزیۃ الجبل یؤذن للصلاة ویصلی ویقول اللہ عز وجل انظروا الى عبدی یؤذن ویقیم الصلاة ویخاف منی قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ۔ عقبہ بن عامر کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس چرواہے سے، آپ سوچیے، بکری کے اور بھیڑ کے اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے اور بہت تعجب کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چرواہے کو کہ وہ پہاڑ کی گھاٹی پر، پہاڑ کی وادی میں، پہاڑ کی چوٹیوں پر اپنی بھیڑ اور بکریاں چراتا ہوا رہتا ہے، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یؤذن، اذان دیتا ہے، وہ یقیم الصلاۃ، اور نماز کو وہ قائم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ انظروا الی عبدی، دیکھو میرے بندے کی طرف، یؤذن، اذان دیتا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، یخاف منی، مجھ سے وہ ڈرتا ہے، قد غفرت لعبدی، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، وادخلتہ الجنہ، اور میں نے جنت میں اسے داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بھیڑ بکری چرانا یہ بھی ایک تجارت ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، لیکن دین کو کیسے جمع کیا اور کیسی بشارت اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دی۔ الدنیا کلھا ملعونہ، ترمذی کی روایت ہے، ان الدنیا کلھا ملعونہ، یہ دنیا پوری کی پوری جو ہے نا لعنت اور پھٹکار سے بھری ہوئی ہے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے پوری دنیا کے اوپر، وما فیہا، اور ملعونۃ وما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہے، الا، یہاں مستثنیٰ ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر، وما والاہ، اور وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت کو بھی پسند فرماتا ہے، ذکر کیا نا قرآن میں، تجارت کو بھی پسند کرتا ہے، نوکری کو بھی پسند کرتا ہے، مزدوری کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن وہ مومن ہو،
ایمان کے ساتھ ہو اور اس کے تقاضے کو وہ پورا کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. وما والا، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یعنی نیکیوں کو، بھلائیوں کو، خیرات کو، صدقات کو، ساری چیز کو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے وہ ملعون نہیں ہے، وہ محمود ہے، وہ محمود ہے، وہ تعریف شدہ ہے، وہ محمود ہے اللہ رب العالمین کے پاس. وہ عالم او متعلم، یا جو عالم ہے یا علم حاصل کرنے والا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، تو یہ دنیا ہے، جمع کیجئے دین دنیا کو، اور بغیر دین کے دنیا لے کر کے چلنے کا میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے انگارہ ہی انسان کرتا ہے، اپنے لیے سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں پیدا کرتا. اس لیے کہ وہ بھاگ دوڑ، رات کا جگنا، دن کا پریشان ہونا، یہ سب تباہ اور برباد ہے، کسی کام میں اس کے آنے والا نہیں ہے. خود انسان فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے جتنا وہ کماتا ہے. کھائے اتنا تک تو کھا نہیں سکتا گلے تک، اور 4 کپڑا تو پہن نہیں سکتا ہے، 10 جوتی تو پہن نہیں سکتا ہے، ایک وقت میں 10 کار پہ تو بیٹھ نہیں سکتا ہے، 10 گھر میں ایک بار تو رہ نہیں سکتا ہے. تو جتنا کماتا ہے خود اتنا اس سے مستفید نہیں ہو پاتا ہے. کیوں نہیں آگے بھیجتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس جہاں سب کچھ پڑا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس کی. مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کا راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر رجل بفلاۃ من الارض، ایک شخص میدانی اور کھیت کے علاقوں سے گزر رہا تھا. اس کے اوپر سے ایک بدلی آئی، بادل، اور اس بادل سے ایک آواز آئی کہ اے بادل، تم فلاں کے کھیت میں جا کے برس جاؤ، یا اس کے آس پاس جا کر کے تم برس جاؤ، اور اس بندے کا نام لیا. وہ بندہ بادل کے پیچھے 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 گیا تو آگے جا کر کے دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر وہ بدلی برس پڑی، بادل برس پڑا، پانی وہاں جمع ہوا، اور وہاں سے ایک نالی نکل رہی تھی. اس نالی سے پانی بہہ کر کے ایک بندے کے کھیت میں جا رہا تھا، اور وہ اپنے کھیت میں پانی کو سیراب کر رہا تھا. جب وہ بندہ آیا تو دیکھا کہ اچھا یہی بندہ ہے جہاں کہا گیا لگتا ہے کہ اس کے کھیت میں جا کر کے برسو. تو اس سے پوچھا اس بندے نے، یا عبداللہ ما اسمک، اے اللہ کے بندے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں میرا نام ہے. تو بتا تو دیا. پھر اس کے بعد پوچھا کہ ارے بھائی کیوں پوچھ رہے ہو میرا نام، کوئی خاص بات؟ تو کہا کہ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ یہ بابی جو پانی آیا کسی کے ہاں پانی نہیں گیا، بادل ہے نہیں، کہیں برسا نہیں، لیکن تمہارے اس میں آ کر کے برسا. میں نے بادل کو دیکھا اور میں نے اس سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ میں جا کر کے تم برس جاؤ. تو یہی وہ نام بادل سے آیا تھا. میں اسی لیے جاننا چاہتا تھا کہ یہ وہی نام تو نہیں ہے. یہ وہی نام ہے. میرے بھائی تم بتاؤ کہ کرتے کیا ہو، کیا بات کرتے کیا ہو کہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کا فیض ہے اور اس کی برکتیں آ رہی ہے تمہارے پاس؟ تو کہا کہ جب پوچھ رہے ہو تو بتا ہی دیتے ہیں بھائی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دین دنیا دونوں جمع ہے. اس حدیث سے استنباط میرا یہ ہے کہ دین دنیا دونوں جمع ہے ایک ساتھ. کہا کہ دیکھو یہ جو ہے، جو میں کھیتی کرتا ہوں، یہ جو میرا باغ ہے، اس سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا ایک حصہ اللہ کے راہ میں، فقراء، مساکین، اور جو کچھ بھی قصہ ذالک، مسجد میں، مدرسہ میں، علماء کی کفالت میں، طالب علم کی کفالت میں، قرض داروں کی ادائیگی میں، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو ایک حصہ. اس میں ایک حصہ پہلے دیکھیے اللہ کی طرف بھیج دیا، اور اس کے بعد کہا کہ ایک حصہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے. اور تیسرا حصہ یہ پونجی ہے. تیسرا حصہ یہ پونجی ہے جو اسی کے ذریعے سے میں یہ پورے باغات کو سنوارتا ہوں اور سینچتا رہتا ہوں. یہ مسلم کی روایت صحیح روایت ہے. دین دنیا کبھی الگ نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات کو. کبھی دنیا. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن کی دعا بتائی. مومن کی دعا کیا ہے؟ سب کو یاد ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہاں اللہ نے کہا کہ دنیا مت لو؟ دنیا پہلے کہا کہ مومن دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دنیا میں جو زندگی دی ہے وہ تو بہتر بنا دے، وہ تو اچھی کر دے رب العالمین. تو بندہ، مومن بندہ یہ دعا کرتا ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی اچھی بنا دے اور عذاب سے مجھے بچا دے. اللہ تعالی ہم سبوں کو جب تک دنیا میں رکھے، دین پر رکھے اور دین پر قائم اور دائم رکھے.
جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر ایمان عنایت فرمائے، امانت داری عنایت فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اسلام پر رہیں۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر رب العالمین ہمارا خاتمہ فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔